अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। आज बात होगी KPK के ऊपर और नए वज़ीर आला के हवाले से। तहरीक इंसाफ, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, स्मगलिंग, अफ़गानिस्तान का मामला जिसमें इनकलाब जो है वो तहरीक इंसाफ के बिल्कुल घर चल के आ चुका है। इमरान ख़ान की जो सियासी नई चाल थी वो कामयाब कैसे हुई है। इमरान ख़ान के उम्मीदवार सोहेल अफरीदी को दहशतगर्द क्यों कहा गया और ये ताकतवरों को इस शख्स से, इस नौजवान से ख़तरा किस नौयत का और किस तरह के जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए। सबसे पहली बात कि इमरान खान साहब ने तो गंडापुर साहब को फारिग करके इस्तीफ़ा भिजवा दिया। गवर्नर के पास पहुंच गया, गवर्नर उसको कबूल करे ना करे, पहुंच जाना ही कानून कहता है कि कबूल हो गया। गवर्नर की जिम्मेदारी है, उसको जब ले लिया तो कबूलियत होगी। आगे आप मंडे को इजलास होने लगे और नए जो वज़ीर आला होंगे उनका इंतखाब हो जाएगा। देखते हैं, शायद उसमें 1-2 दिन और लग जाएं। लेकिन खान साहब ने जब फैसला कर दिया कि सोहेल अफरीदी मेरा नया चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भी वाज़ह तौर के ऊपर कह दिया कि ये नहीं हो सकता। अब कभी कोई उसको रॉ के एजेंट के साथ जो है वो कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट मिल चुका है, कोई कहता है कि इसके जो दहशतगर्द हैं, जो तालिबान हैं, उसके साथ जो हैं वो मुरासम हैं। भाईजान, जब ये MP बना था, MPA, तब तो कोई ये दहशतगर्द नहीं था। ये तकरीर करता था तब कुछ नहीं था, ये इस्लामाबाद आता रहा तब कुछ नहीं था। जो ही खान साहब ने एक नई सियासी चाल चलते हुए सोहेल अफरीदी जैसे नौजवान को, जो कि कबायली इलाके से, और पहली बार ऐसे होगा कि KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कोई कबायली इलाके से चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो आपको सारे गुनाह उसके याद आ गए। अब खान साहब ने तो पीछे हटना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी बात वाज़ह कर दी, जंग खुलेआम है और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, रियासत तो हम है नहीं है, हम तो एक छोटा सा उसका पार्ट हैं। रियासत तो वो होती है जिस सियासी जमात की जो हुकूमत होती है उसको रियासत कहते हैं, बाकी तो उसके छोटे छोटे नुक्ते हैं। तो जब आपका लेना देना कोई नहीं सियासत के साथ, आप रियासत खुद है नहीं है, तो रियासत के मामलात में और सियासत के मामलात में आप उलझते क्यों हैं। कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात आपको करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ उसके हवाले से, लेकिन आप बात कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर और उससे बड़ी बदतमीज़ी के साथ पुकार रहे हैं। ठीक है, दुश्मन को भी एहतराम से पुकारना चाहिए, लेकिन आपका सारा फोकस जो है वो इमरान खान के ऊपर है। आपको क्या लगे इमरान खान किसी को वज़ीर आला बनाए, किसी को हटा दे, ये उसका मामला। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ आपका लेना देना नहीं है। सूबा जो है वो KPK में PTI की गवर्नमेंट है। ये सियासतदान जाने, अपोजिशन जाने, इमरान खान जाने, ये उनका काम है, जिसका काम उसी को साझे। तो जब आपने ये खुद को सामने आके सारी चीज़ें कह दी, तो फिर आपने देखा कि आपके ऊपर तनकीद हुई। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ये तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमारे कितने नौजवान जो हैं वो जा चुके हैं। मैं मानता हूँ TTP ये सारी दहशत गर्दी है, लेकिन जिस अफ़गानिस्तान से अमेरिका नहीं जीत सका, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया वालों ने, जहां मैं बैठा हूं, इन्होंने 200 साल हुक्मरानी की है। ये उस दौर में भी कश्मीरियों के ऊपर और उस रियासत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सके। रशिया जैसी सुपर पावर को अफगानियों ने शिकस्त दे दी। अब आप किस खेत की मूली हैं। भारत जैसा मुल्क भी अफगानिस्तान वालों के साथ दोस्ताना माहौल रखे हुए है, उसको भी पता है इन जंगजू से हम नहीं जीत सकते, तो आप ऊपर से हमला कर रहे हैं। अपनी हैसियत देखिए माजरत के साथ। जहां अमेरिका, रशिया, बरतानिया जैसे मुल्क अफगानिस्तान से नहीं जीत सके, वहां आप क्या करेंगे। और आखिर आप ऐसे क्यों करते हैं। अब देखिए, इनकलाब जो है वो तहरीक इंसाफ के घर पहुंच चुका है। ये मैं बात क्यों कहता हूँ। पहली तो बात है, आपको इसकी तारीफ आनी चाहिए, ये इनकलाब कैसे है। अगर आपने सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर KPK बना दिया, समझो इनकलाब आ गया। अगर ये बंदा भी रुक गया, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की मुखालफत और प्रेस कॉन्फ्रेंसें, अतातारट की सारा कुछ करने के बाद, कभी ज़िंदगी में सोचिएगा भी मत कि आपका लीडर बाहर आएगा या कुछ होगा। अगर कश्मीरियों के बाद पाकिस्तान के अंदर पहले और दूसरे नंबर के ऊपर कोई कौम है ना, तो उनको बलोची और पश्तून और पख्तून कहते हैं। अगर ये अपनी चीफ मिनिस्टर को जाने के बाद अपनी ही हुकूमत के अंदर KPK में अपने इलाके में सबकी मुखालफत होने के बावजूद और इमरान खान का नाम तजवीज़ करने के बाद ये सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर ना बना सके, तो इनको कोई हक हासिल नहीं है कि कल कहें कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। सबसे पहले हकीकी आज़ादी और इंकलाब लाने का वक्त
سہیل افریدی کو چیف منسٹر بنانا ہے اور آپ عمران خان تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی ان کی نیت ارادے تو اللہ جانتا ہے اور وہ خود بہتر جانتے ہیں, لیکن عمران خان واقعی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. پھر کیا ہوگا, گورنر راج لگائیں گے, نہیں لگا سکتے اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. اپوزیشن بنا لے گی, نہیں بنا سکتے اگر یہ ایم پی اے نہ بکیں جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں. تو لہٰذا یہ صورتحال جو جہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی کو دہشت گرد کا کہہ دینا, طاقتوروں کو سہیل افریدی سے خطرہ کیوں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. خطرے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں آپریشن نہیں ہونے دے گا. اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی والے ہیں, کوئی بھی ہے, مارو ان کو, بیڑا غرق کرو ان کا. لیکن سہیل افریدی کا چیف منسٹر بننا, اس کی شخص کی میں نے تقاریر سنی ہے, 5-6 سننا پڑی. وہ اتنا جوشیلا, دلیر, غیرت مند اور ظلم کے خلاف بولنے والا اور خان کے لیے کھڑا ہونے والا اور عوام کے لیے آواز اٹھانے والا ہے. اس سے ڈر ہے ان کو. یہ دہشت گردی شردی ساری چیزیں کچھ اور ہیں, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. انہیں یہ پتا ہے کہ سہیل افریدی آ گیا تو ٹھیک ہے, کسی حد تک گنڈا پور صاحب بھی اچھی پالیسی رکھے ہوئے تھے. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے, وہ یہ تھی کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں, خان صاحب کے لیے شاید کوئی بہتری ہو جائے. انٹینشن ان کی اچھی تھی, لیکن وہ شخص مجبور تھا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. نہ تو اس نے کشمیر سے اربوں روپے لوٹے ہیں سہیل افریدی نے, نہ اس نے کوئی اور کارنامے کیے ہیں, نہ اس کی کوئی فیکٹریاں چلتی ہیں. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ اگر سہیل افریدی جیسا جوشیلا نوجوان چیف منسٹر بن گیا, یہاں سے کوئی تحریک اٹھ گئی جس طرح سے کشمیر میں ہوا, تو کیا ہوگا کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. یہ لوگ بڑا پریشر ڈالیں گے, گنڈا پور کو ہم نے مینج کر لیا تھا, اس کو اسٹیبلشمنٹ بلا رہی ہے, یہ ملنے تک نہیں آتا, یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا. تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ جڑی ہے سہیل افریدی کے ساتھ, اور سہیل افریدی کا چیف منسٹر بن جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران خان کو جیل سے رہا کروانا. کشمیریوں کے اوپر اسلام آباد والے پولیس والوں نے پکڑا نا, میں خود وہاں سے ہوں, کیا کہا, کشمیر مرد آباد کا نعرہ لگاؤ. انہوں نے مار کھا لی, نعرہ نہیں لگایا, آئندہ بھی نہیں لگائیں گے. تو بھائی جان آپ دیکھیں ملک کے حالات کس نوعیت کے ہیں. فون بند, سم سروس بند, انٹرنیٹ بند, اسلام آباد کو کنٹینرستان بنائے ہوئے ہیں, لوگ اسپتال نہیں جا سکتے, لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے, شادی بیاہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ دشواریاں ہیں. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں, بات ہو نہیں پا رہی. آپ مختلف جگہوں کے حالات دیکھ لیجئے. پنجاب کے اندر ایک مذہبی جماعت کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کا نام ہم لے نہیں سکتے اس طرح سے, یہ بین ہے چونکہ ان چیزوں کے اوپر. لیکن یہ اتنی ساری ڈرامے بازی اور چلے افغانستان کے ساتھ پنگا لینے. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست کی تعریف کیا ہے, تھوڑی دیر میں ریاست بن جاتے ہیں, جب اپنے اوپر بات آتی ہے ریاست کہتے ہیں ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے. تو یہ سمگلنگ کی بات آپ کرتے ہیں, فیون, منشیات, سارا کچھ. او بھائی بارڈر کے اوپر کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے آگے کچھ پارٹیوں کو لائسنس چیزیں سارا ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے, ان کو 18ویں ترمیم کے بعد کچھ اختیارات ملیں, لیکن یہ ٹیکس کی باتیں, یہ پیٹرول کا سمگل ہونا ایران سے, یہ اسلحے کا آ جانا ناجائز, یہ 2 نمبر گاڑیوں کا آنا بارڈر سے آتا ہے نا, پھر یہ منشیات کا آنا. او بھائی بارڈر کے اوپر تو آپ ہیں, وہاں تو علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی تو نہیں بیٹھیں گے, وہاں تو پی ٹی آئی کے کارکن تو نہیں بیٹھے ہوئے, یا مولانا فضل الرحمان یا ایمل ولی خان صاحب کے لوگ. تو جب بارڈر سے دھکا لگا کے گاڑی کو آپ پیٹرول سمگل کریں اور الزام اس کا کسی اور پہ لگائیں, اس دور کے اندر ایسے نہیں ہوتا. سمجھیے یہ آپ نے جو عمران خان کے ساتھ ٹکر لی ہے, یقین جانے میں حیران ہوں. جیل میں بیٹھ کے یہ شخص باز نہیں آ رہا عمران خان, یہ باہر ہو تو کیا کریں. یہ میں اب سمجھاؤں کہ یہ لوگ عمران خان کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے. اگر وہ جیل میں ان کو اتنا ذلیل و خوار کر سکتا ہے, تو یہ عمران خان باہر ہوا تو ان کو کیا حال کرے گا. انہیں تو یہی فکر ہے. وہ اس شخص نے ایک جیل سے فیصلہ کیا, پوری ریاست ہل گئی. لوگ نون لیگ والے گنڈا پور کے حق میں بولنا شروع ہو گئے, پاکستانی فوج کے ترجمان کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی. تو جو عزت اور شہرت چیف منسٹر بننے سے قبل کما لی ہے سہیل افریدی نے, میں حیران ہوں کہ یہ تو اس کو شاید چیف منسٹر بننے کے بعد بھی نہ مل سکے. تو ان کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بن کے تو کیا ہوگا, یہ دہشت گردی, قصے, کہانیاں, یہ ہوا فلاں ہوا, یہ باتیں حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہیں. ہاں کسی حد تک ہیں چیزیں, لیکن ان کا تعلق سہیل افریدی کے ساتھ نہیں ہے. آپ عوام کو اعتماد میں لیں, جائیں آپریشن کریں. یہ لوگ بندوق لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑیں نا, آپ کو کہنا کیوں پڑے یہ لوگ ایک گولی چلے تو کھانا چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں. یہ کتنے افیسرز کی جان گئی, کرنل صاحب, میجر صاحب, عام فوجی. آپ امیجن کریں اپنی ذات کو اس کے اوپر رکھ کے کہ یعنی یہ ہمارے ساتھ ہی ہے نا, ہم سارے مسلمان ہیں, ایک جسم کی مانند ہیں, ہمیں یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے.
یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا حال یہ نہیں ہے کہ سیاسی فیصلوں کے اندر آپ گھس جائیں اور اس کو جوڑ دیجئے کہ یہ چیز ایسے ہے اور ویسے ہے۔ افغانستان کے اوپر حملہ کرنا سوائے بیوقوفی کی کچھ نہیں ہے۔ میری ریاست ہے، میں چاہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو، ٹی ٹی پی والے جو ہیں، جو پاکستان کے مخالف ہیں، ان کو مارا جائے، لیکن بات کرنا کس نے بند کی؟ آپ نے کہا بات سے اگر بات حل ہو جاتی تو غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ یہ باقی کیوں ہوئے؟ وہ بھائی جان جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ نے بھارت کے اوپر حملہ کیا، بھارت نے آپ کے اوپر حملہ کیا، پھر آپ نے کیا، اور اس کے بعد تو بات ہی ہوئی نا۔ تو بات چیت سے ہی جنگیں ختم ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں، 65 کی جنگ دیکھیں، 71 کی دیکھیں، اور چیزیں دیکھ لیں، کارگل کی وار دیکھیں، تو ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہیں۔ تو یہ برے طریقے سے نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ آپ ملک کے جیسے کیسے حالات دیکھ لیں، اس پورے نقشے کے اوپر کہیں پہ کوئی امن نہیں ہے، نہ عوام میں ہے، نہ فورسز میں ہے، نہ بارڈر پہ ہے، نہ کہیں اور ہے۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو ایکسٹینشن چاہیے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کوئی درجنوں مرتبہ کہا ہے، ان کو خود اختیار دے دیں، خود فیلڈ مارشل بنیں، اپنی ایکسٹینشن خود کریں۔ یہ پارلیمنٹ صدر وزیر اعظم سے سائن نہیں کروائیں۔ یہ جس دن آپ نے معاملہ حل کر دیا، ایک اور آئینی ترمیم کریں، 27ویں 28ویں، ان کو سارے اختیارات دے دیں۔ ویسے بھی وہ ایک اور ریاست ہے، وہ جانے آرمی چیف جانے، ڈی جی آئی ایس آئی جانے، فلاں جانے، یہ سیاستدانوں کو اس کھلواڑ میں نہیں ڈالیں۔ وہ اپنی ایکسٹینشن خود کر لیں گے بھائی جان، بات ختم۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ملک میں ہر طرف امن ہوگا۔ آج ہی بھارت حملہ کرنے لگا ہے اکتوبر نومبر میں، پتہ ہے نا حملہ کرنے لگا ہے، تو روک دیجیے اس حملے کو۔ کیوں کرے گا بھارت حملہ؟ کرے گا تو اس کو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ جواب دے گی، اور ہمارا کام ہی یہی ہے۔ فورسز اس لیے ہوتی ہیں کہ حملہ کرے تو اس میں ملک اور قوم کا اور مذہب کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب وقت آ جائے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے بھارت حملہ کرے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔